السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے الاخبات، یعنی عاجزی و انکساری اختیار کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کو کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، الاخبات ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ اصل میں یہ لفظ اس صحرا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں پودے نہ ہوں یا ہموار زمین ہو۔ اخبات کا لفظ نرمی اور انکساری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے اور اس کے لیے دل سے راضی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے فیصلوں اور اس کی تقسیم پر مطمئن اور راضی ہو کر اس کی طرف جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی وہ اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ امام سفیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وبشر المخبتین کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی اور مطمئن ہونے والوں اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے، جن کی اللہ نے مزید تعریف بیان کی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا تذکرہ ہو جائے تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں اور جو مصائب ان کو پہنچتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ نے بھی مخبتین کی یہی تفسیر بیان کی ہیں۔ دونوں کہتے ہیں کہ مخبتین سے مراد عاجزی و انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسلام میں اللہ کے لیے اپنی کمزوری اور انکساری ظاہر کر کے اس سے محبت کرنے اور اس کی تعظیم کرنے کو اخبات کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اطمینان کے کئی مراتب ہیں، جیسے سکینہ یعنی سکون، اللہ پر یقین، اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ وغیرہ، اور اخبات یعنی اللہ کے لیے دل اور اعضائے جسم کو تابع کرنا اور عاجزی ظاہر کرنا ان مراتب میں سے پہلا اور انتہائی ابتدائی مرتبہ ہے، اور اسی کو حاصل کرنے سے انسان اس مرتبے کو پہنچتا ہے جس پر پہنچ کر واپس پلٹنے کا اور شک کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پہاڑی راستے پر سفر کرنے والا شخص جب ہموار راستے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ راستے میں شک کرنے سے یا منزل چھوڑ کر واپس پلٹنے سے بچ نکلتا ہے، اسی طرح اخبات اللہ کے لیے تواضع انکساری کے مرتبے پر پہنچ جانے والا شخص اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے میں شک کرنے یا منزل پر پہنچے بغیر واپس پلٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی غفلت سے اور اپنی منزل کی طرف جانے سے اعراض کرنے سے بچ جاتا ہے اور اپنے سفر میں سکون حاصل کرتا ہے اور تیز چلنے لگتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اخبات یعنی تواضع کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ خواہشات پر چھا جائے اور قوت ارادی غفلت کو زیر کر دے اور جستجو کرنا دل کو خالی تسلی دینے پر غالب آ جائے۔ گناہوں سے بچنے کا جذبہ اور خواہشات نفسی پر چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں صبر اور استقامت اتنا پختہ ہو کہ خواہشات کی تمام اقسام کو قابو کر لے، اور یہ اس شخص کی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے اور اللہ کے لیے جھکنے اور اس شخص کی پہلی منزل پر پہنچنے کی دلیل ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر خیالات، افکار اور شکوک و شبہات سے بچ جاتے ہیں اور ہمت آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے دین کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے اور ہوشیاری غفلت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جانے والوں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والوں کی پہلی منزل ارادہ ہے، اور مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج اور نفسانی خواہشات کے پرفتن شہر سے نکل کر اللہ کی طرف اور اس کی تیار کردہ آخرت کی بہترین محلات و باغات کی طرف محو سفر ہوتا ہے۔ جب وہ اخبات کے مقام پر پہنچے تو اس کی ہمت پختہ ہو جاتی ہے
اور غفلت کو وہ شخص چھوڑ دیتا ہے۔ اور عصمت یعنی گناہ سے بچنے کا جذبہ سے مراد انسان کی ایمانی قوت اور اللہ سے محبت کا اور اس سے ڈرنے کا وہ درجہ ہے جو انسان کو خواہشات کی پیروی سے روک کر اللہ کی اطاعت اور عبادات میں لگاتا ہے۔ جب بھی اس کے دل میں کوئی خواہش آتی ہے، اس کی عصمت کا وہ جذبہ اسے خواہشات کی پیروی سے بچانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اخبات کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کی طرف جانے والے راستے میں کوئی گھبراہٹ یا کوئی فتنہ رکاوٹ نہ بنے۔ گھبراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہ دیکھے کہ اس راستے پہ میں اکیلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سچے محبت کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی راستے پر تیرا چلنا، کسی راستے پر تیرا تنہا چلنا اس کے مقصد کے حصول کے لیے تیری سچائی کی دلیل ہے۔ ایک اور کا یہ کہنا ہے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے اس پر کم لوگوں کے چلنے سے دھوکہ نہ کھانا اور تباہی کے راستے پر گامزن ہونے والوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ آنا، اور فتنے سے مراد وہ تمام وسوسے اور خیالات و خواہشات ہیں جو حق کی تلاش کے راستے میں پیش آتے ہیں اور انسان کے اس راستے پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بس جب اللہ کی طرف سفر کرنے والا سچے ارادے اور عزم کے ساتھ اخبات کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی پیش آنے والا فتنہ اس کو اپنے مقصد سے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اے اللہ کے بندو، اخبات کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاں لوگوں کی مدح و تعریف اور ان کی مذمت اور ملامت بیان کرنا برابر ہو، یعنی اس کا عزم اتنا پختہ اور اس کا مقصد اتنا بلند ہو کہ لوگوں کی ملامت پر وہ غمگین نہ ہوتا ہو اور نہ اس سے وہ پریشان ہوتا ہو، اور نہ ہی اس کے ہاں لوگوں کی مدح اور تعریف کی کوئی اہمیت ہوتی ہو۔ اگر اس کی مدح و تعریف کی جائے تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نیک اعمال اپنے نفس کے لیے اس میں کوئی نہیں رکھتا، بلکہ سب کچھ خالص وہ اپنے رب کے لیے یہ اعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شعائیں اتر چکی ہیں اور اس کے دل نے ایمان و تقوی کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، مسلمان کو کامیابی اور سعادت کے مراحل پر پہنچانے کے لیے مضبوط عزم، صبر و نفس کی بہادری، دل کی استقامت کی ضرورت ہے، اور سعادت و کامیابی کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ وہ جسے چاہے دے دیتا ہے اور وہی بہت بڑی مہربانی کا مالک ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معبود بناؤ اور میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، تم اسی کے تابع رہو۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری اے نبی سنا دیجئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، میرے لیے مفید منصوبہ بندی فرما، میرے خلاف کسی اور کی منصوبہ بندی نہ فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت کی اتباع میرے لیے آسان فرما دے۔ جو شخص میرے ساتھ زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما۔ الہی مجھے اپنا شکر گزار، ذاکر یعنی ذکر کرنے والا، ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، تواضع اختیار کرنے والا یا توبہ کرنے والا بنا دے۔ پروردگار میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما، میری حجت یعنی دلیل ثابت کر دے، میرے دل کی رہنمائی فرما، میری زبان کا بولنا درست کر دے، میرے دل سے بغض و حسد کو نکال باہر کر۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے عاجزی کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس میں حسن ظن کا پہلا درجہ ہے۔ ایسے ہی عاجزی کرنے والے کے لیے یعنی اخبات کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ ایسے ہی عاجزی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن کے عظیم خوف سے نجات بھی ملے گی۔ ایسے ہی عاجزی ان قلبی احوال میں سے ہے جو غیر اللہ سے روگردانی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی عاجزی انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات دلاتی ہے۔ عاجزی سے ہمت بڑھتی ہے اور نفس تعریف و مدح کی لالچ اور مذمت و ملامت کے خوف سے بلند ہو جاتا ہے۔
اخبات سے قلب کو ایمان و یقین کی حلاوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرمائیں اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔